بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جب ہم نے پچھلی دفعہ بیٹھک کا اختتام کیا تھا تو تب بھی جنگ کا انتظار تھا کہ دھمکیاں لگ رہی ہیں, جنگ ہو رہی ہے. درمیان میں جنگ چلی بھی, آپ نے دیکھا سارا کچھ, اور بیٹھک شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جنگ بند ہوگی. مطلب ساڑی تھی تیاری رہ گئی نا. تو اچھی بات ہے جی, یہ سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن اس سیز فائر کے دوران بہت کچھ ہوا. وہ جو بہت کچھ ہوا یہ کس کی فتح ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ جنگ میں کسی کی فتح نہیں ہوتی, کسی کی شکست نہیں ہوتی, لیکن بہرحال یہ ادبی باتیں ہیں اور دانشوروں کی باتیں ہیں, ذہین لوگوں کی باتیں ہیں. میں کوئی طنز نہیں کر رہا, میں یہ اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک فریق جو ہے وہ زمینی حقائق دیکھیں تو کوئی کسی کو ایج بہرحال ملتا ہے جنگ میں. تو کس کو ایج ملا ہے یہ ہم گفتگو کریں گے, اور جو کچھ ہوا ہے, جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. سچائی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا سب سے جو صلح جو آدمی ہیں ہم میں ان سے آغاز کریں, کیونکہ صلح جو یہ اچھی چیز ہے. سیز فائر ہوا ہے تو, لیکن ساری بیٹھک شروع ہونے تو پہلے سیز فائر نہیں سی ہو رہے. نہیں, لیکن بیٹھک سے پہلے جو تھی نا فیچر صاحب چاہتے تھے کہ جنگ ابھی بڑھتی اور نہیں وہ تو پھر وہ تو انہوں دی میرا مطلب طبیعت انہوں نے ہو جی سر. دیکھیے جب یہ معاملہ شروع ہوا تو خاصا غیر متوقع اس لحاظ سے تھا کہ پہلگام والا پورا واقعہ جو ہے سیز فائر ہونے کے باوجود جو ہے وہ سیکریسی کی چادر میں ہے. ابھی تک اس کے حقائق جو ہے وہ دونوں حکومتیں جو ہے وہ واضح نہیں کر سکی. میں نے اس وقت بھی غالباً یہ رائے دی تھی, میں دوبارہ رائے دے رہا ہوں کہ اس میں اصل فریق انڈیا اور پاکستان نہیں تھے. کچھ بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ اپنا ایک کھیل کھیل رہی تھیں. انڈیا نے زیادہ اگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا. جو اب تک کی صورتحال رہی ہے اس کے مطابق پاکستانی گورنمنٹ نے نسبتاً, اور پاکستانی صحافی میڈیا نے تو خاص طور پہ اعتدال سے کام لیا. جتنا معاملہ تھا اتنا ہی رکھا. پاکستان کے حدود میں حملہ جو ہے بھلے وہ ڈرون سے ہوا ہو یا میزائلوں سے ہوا ہو یا جہازوں سے کیے جانے کی کوشش کی گئی ہو, جہاز پاکستان کی حدود میں نہیں آئے. وہ انڈیا نے کیا. اس کے بعد جواب دینا تھا جو پاکستان نے دیا. اس کے بعد سیز فائر ہونا تھا. دو نیوکلیائی صلاحیت رکھنے والی قوموں میں جنگیں منطقی انجام کو نہیں پہنچا کرتی, کیونکہ اس میں شکست اور فتح نہیں ہوا کرتی. اس میں تو پھر میوچول جو ہے دو طرفہ تباہی ہوتی ہے. تو یہ تو امکان پہلے دن سے نہیں تھا, بھلے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں دونوں ملکوں کے سیاستدان اور رہنما, یہ معاملہ جو ہے یہ نیوکلیائی تصادم تک نہیں پہنچنا تھا. اور نیوکلیائی تصادم سے بھی بہت کم اس لیے رہنا تھا کہ جہاں ایک قوت کے پاس اٹامک کیپیبلٹی ہو اسے دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. the moment آپ یہ کریں گے وہ اپنا جو ہے وہ دفاع کرے گی اور وہ اپنا نیوکلیئر آپشن جو ہے وہ یوز کر لے گی. تو یہی توقع تھی. میرا خیال ہے آج وزیر اعظم نے اجلاس بھی بلایا تھا, وہ اجلاس ہوا بھی نہیں تردید نہیں آئی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تردید نہیں آئی. ہاں, جس کے بعد سیز فائر اور اس کے فوراً بعد امریکہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا. وہ تو اور تردید اس لیے سر وہ اطاعت آرٹ صاحب کی گفتگو ہے, انہوں نے کہا کہ جی اس بات کو پبلک ڈومین میں نہیں لانا چاہیے ہم کو. یہ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس کو پبلک ڈومین میں نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن جو ہے یہ بالکل ہے آخری, لیکن ہوتا آخری ہے. ہاں جی بالکل, لیکن اس کے بعد پھر باقی کچھ نہیں بچتا ظاہر ہے, نہ ادھر نہ ادھر کسی طرف بھی. ہاں کسی طرف بھی. بلکہ وہ ایک سائنسدان ہے, ان کا ایک کلپ ہے وہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے دو ساتھی سائنسدان ہیں, نام انہوں نے لیے, تو ہم نے انڈیا پاکستان اگر
اس پاگل پن کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں پہ تو دنیا کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو انہوں نے وہ بتایا کہ کچھ مہینوں میں وہ جو دھند ہے وہ یا سموگ آپ کہہ لیں وہ پوری دنیا کے اوپر پھیلے, پورے گلوب میں پورے گلوب سے پھیل جانا تھا. یہ تو بالکل واضح سی بات تھی. میری اپنی رائے میں یہ جو ہم ایک ملٹائی پولر دنیا کی طرف جا رہے ہیں اس میں جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس میں کچھ آزمائشی کھیل تھا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں گنی پگ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے کچھ شہری اور سولجر جو ہے وہ بنے ہیں. اس میں ایک ملک کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کا دوسرے ملک کے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے کو ٹیسٹ کیا گیا ہے کون زیادہ افیکٹو ہے. فرام ناؤ آن جو ملٹری الائنمنٹس ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہوں گی. سیز فائر قطعی طور پہ حیران کن نہیں ہے. صحافیوں نے جو 4 دن اپنی جو ہے وہ ریڈی لگانا تھی وہ لگائی ہے اور ادھر نیری پاتا ہمارے والوں نے ذرا کم لگائی ہے. لیکن ایک اللہ کا فضل ہے ہم بیوقوفوں میں جو ہے وہ خود کفیل ہیں لیکن وہ ہم سے ذرا زیادہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس 4 پیسے. پرسوں رات کو انہوں نے تو پاکستان پورا صفحہ ستم ہٹاتا ان کے پاس رونت جو ہے وہ پچھلے کئی برسوں سے ذرا زیادہ آ گئی. نو دولتی ہے پتہ نہیں کس نے کہا تھا. میں نے کہا تھا. اچھا آپ نے کہا. میں نے کہا تھا کہ 9 دولتیوں کی رونت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ اوچھے کے گھر تیتر اندر باندھوں کے بھیتر وہ یہ والا معاملہ ہے وہ. لیکن اٹس گڈ سیز فائر ہوا ہے. اور جو یہ کہنا ہے کہ ایک غیر جانبدار جگہ پہ بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے تو معاف کیجیے گا یہ روایت چلی آ رہی ہے. سیز فائر 23 سپٹمبر 1965 کو ہو گیا تھا. جو مذاکرات ہیں وہ تاشکند جا کے 10 جنوری ہو. ظاہر کہ 10 جنوری کو معاہدہ ہوا تھا نا تاشکند کا. تو یہ تو ہوا کرتا ہے. اس وقت رشیا سپر پاور تھا. آج امریکہ اپنے ہاں تو نہیں کرے گا. وہ کہیں پہ بھی یورپ میں کہیں پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے. وہ گلف میں کہیں بیٹھ جائیں گے, قطر میں, دوحہ میں, کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ جو اس میں ذیلی مسائل ہیں انڈس بیسن ٹریٹی والا کوشچن ہے جو پاکستان کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ تمام معاہدات منسوخ ہوں گے پھر اس طرح کی جو باتیں. اچھا مجھے نا لگتا ہے کہ وہ اس سارے عمل میں کہ انڈیا کی جو سچویشن ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بران ہے. یہ میں غلط نہیں کہہ رہا چوئی صاحب. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی آزمانا ہو پاکستان کی اسٹرینتھ. نہیں مطلب سر دیکھو پاکستان بیچتا کیا ہے. مطلب میں سوری ہمارے سننے والوں کو ذرا برا لگے گا. مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں اکانومی وائز. پاکستان پھر بھی 6ٹی 7ویں اسٹرائک فورس جو ہے نہیں میں وہ تو آپ نے ثابت کر دیا نا. اور وہ بھی آپ میرا مطلب ہے کہ میں جو ہے نا کنونشنلی اکانومی کے لحاظ سے ہمارے جو ہم سے جو خوف یہ جو کچھ ہوا ہے وہ ایٹم پہلے ادھر سے چلنا تھا. اس وجہ سے اس لیے نا یہی میں کہہ رہا ہوں. تو نقصان تو بیسیکلی اسی کا ہوتا ہے نا جس کے پاس آسائشیں ہوں زندگی میں یہ جو یا جس کے سٹیکس بہت ہائی ہوں. روایتی قسم کا رویہ تھا ان کا مودی صاحب کا جو پہلے جو کرتے آ رہے ہیں شروع سے وہ پہلگام والا معاملہ آیا. تو پھر اس کے بعد ہم نے جو آفر کی میرے خیال بڑی صاحب یہ ہماری گورنمنٹ کی رائے تھی اور جو تجویز تھی کہ جناب یہ آپ اس کا آپ انکوائری کروا لیں غیر جانبدار تفریق سے. تو اب بھی تو بات وہیں آ کے ختم ہوئی ہے نا. جو ابھی ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ نے ٹویٹ کیا ہے. یہی گل پہلے مان لیندے. وہ جدو کیس کریدے ہوندے سی نا رپورٹنگ کرتے تھے نا ادھر کورٹ میں تو وہ ایک بندے کا کیس تھا تو اس نے وکیل نے فیس مانگی 10 لاکھ. تو وہ نہ سوری لاکھ روپیہ فیس مانگی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ وکیل ٹھیک نہیں ہے گا, مہنگا وکیل کرنا. 10 لاکھ فیس دیتی.
خیر کچھ عرصے بعد وہ جس نے 1 لاکھ مانگی تھی انہوں نے پوچھا تیرے پتر نوں سزا موت ہوئی سی وہ کیس دا کی بنیا انہیں کیا انہوں سزا ہوگی کہتے پیسے کی نہیں دیتے سی کہتے 10 لاکھ کہتا ہی کام تیرا 1 لاکھ سے کر دینا سی ٹھیک ہے نا. تو بات آگے وہیں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہتھیاروں کا ایک ٹیسٹ ہوا ہے, ایک طرف رافیل تھا, دوسری طرف ادھر ہی S-400, وہ کہتے ہیں دنیا کا جدید ترین دفاعی ڈیفینس سسٹم ہے, اور یہ صرف 3 ممالک کے پاس ہے, میرے خیال سے 4 کے پاس, اور ترکی کے پاس ہے, رشیا کے پاس ہے, اور ان کے پاس ایک آدھ کوئی اور بھی ہے. وہ انڈین 3 کہہ رہے تھے, میں نے 4 سنا, چوتھے کو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ تصریف احمد خان صاحب بتا سکتے ہیں. وہ بھی ناکام ہوا, 2 دفعہ ناکام ہوا. ایک دفعہ ہمارے ڈرون نے ناکام کیا اس کو, دوسری دفعہ وہ کہتے ہیں ہمارا جو باقاعدہ فوٹیج دکھائی ہے جو طیارہ وہاں جا رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. اور رافیل کے بارے میں یہ ہے کہ نہ پہلی دفعہ یہ کسی جنگ کسی ملک نے اس کو گرایا ہے. اور پھر جو ہماری طرف سے ٹیکنالوجی تھی, J-10 تھا, JF-70 تھنڈر تھا, یہ فاتح رہے. پھر وہ میزائل جو تھا PL-15 وہ, اور ہمارا ریڈار سسٹم جو سویڈش سے ہم نے لیا ہوا تھا, سویڈن سے لیا ہوا تھا, اس کو جو ہم نے ڈیولپ کیا, جیسے اس کی رینج جیسے بڑھائی, یہ ساری چیزیں جو ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو میں نے ماہرین کو سنا ہے, رافیل مصر کے پاس بھی ہے. جو مصری ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رافیل انڈیا F-16 بھی ہوتا, رافیل بھی ہوتا, یہ پاکستان کی ایئر فورس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے انڈینس. وہ کہہ رہے ہیں ٹریننگ کا فرق ہے. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کی تربیت کچھ اور طرح ہے, وہاں کی تربیت کچھ اور طرح ہے. یہاں ہتھیار جو ہیں وہ بھی آزمائے گئے, یہاں جذبے بھی آزمائے گئے, جرت, بزدلی, پلاننگ, اسٹریٹجی, ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی سرپرائز ہی تھا. کیوں خان صاحب؟ اور تھوڑا سا ڈس ایگری. اچھا, یہ ساری چیزیں یہاں جو ہیں وہ آزمائی گئیں. اور پھر ہماری طرف سے آخری جس کے بعد جنگ بندی کی طرف معاملہ گیا ہے, تو ہم نے جو کیا ہے وہاں پہ, اور جس طریقے سے ان کی جو فوجی تنصیبات ہیں خاص طور پہ ان کو نشانہ بنایا, اڑایا ان کو, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم نے ان کا حملہ ناکام بنا دیا, ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے. لیکن جو معاملات جس طرف جا رہے تھے اس کے بعد جو عالمی طاقتیں ہیں, سمجھدار جن کو لوگ کہتے ہیں, یا جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں ریاستیں, وہ بیچ میں آئیں. ایون یہ کہ چائنا کی طرف سے بھی آج یہ بیان آیا تھا کہ دونوں قوتیں جو ہے یہ تحمل کا مظاہرہ کریں. پھر وہاں سے آئے سعودی عرب سے ان کے خارجہ امور کے وزیر مملکت, وہ آئے, ترکی آیا. پھر آخر کار ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ اعلان کیا نا کہ جنگ بندی ہوگی. اور پھر یہ نیوٹرل سائٹ پہ وہ کہتے ہیں مذاکرات. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نیوٹرل سائٹ پہ جو مذاکرات ہوں گے وہ شروع کہاں سے ہوں گے؟ وہ شملہ معاہدہ سے ہوں گے. 1948 سے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ایک دفعہ زندہ ہو گیا نا دوبارہ, یا سندھ طاس سے ہوں گے. ٹرمپ نے کیتا سی نا, یا سندھ طاس معاہدہ جو معطل کیا وہاں سے ہوں گے. کہاں سے شروع ہوں گے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ آؤٹ لائنس کسی نہ کسی لیول پہ یہ طے ہو چکی ہوں گی. کیوں؟ لیکن ہم تو ان کے وہ جو وکرانت ہے, خان صاحب راتی کا ویٹ کر رہے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ وکرانت. ہم تو اس کا انتظار کر رہے تھے جناب, کہ جناب ہاکی گراؤنڈ کے 2.5 ہاکی گراؤنڈ کے برابر جناب ہے, اور 17 سال لگ گئے جناب بناتے بناتے, اور 2 خرب روپے لگا دیا. 76% جو ہے اس کی ٹیکنالوجی جو انڈین اپنی ہے, وہ جی اپنی اور ٹیکنالوجی ہوئے گی تو اسے اندازہ لا لو کہ کڈا پسماندہ عسکری جہاز ہوئے گا وہ. اور جڑی جدید ترین ٹیکنالوجی جیڑی آ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ رافیل جیڑی نہیں S-400 ٹھیک ہے نا, جو اپنی ان کی ٹیکنالوجی جو خود انہوں نے بنایا ہے اس پہ فخر کر رہے ہیں. پہلے وہ جناب لے کے آ رہے تھے صبح صبح S-400 دی ادھر اس کی طرف ہماری بندرگاہ کراچی کی طرف, پھر وہ جناب صبح صبح آج اور پیچھے لے گئے
پہلے آپ سر وہ 17 سال کی میرے 17 میں دے اور اگر میں کسی باہر کے ملک میں ہوتا تو مجھے ایوارڈ مل چکا ہوتا ہے، یہ 6 مہینے بعد مل جانا تھا. بڑی اسٹوری ہے. آپ خوش مجھے اب کہیں جا رہے تو ایوارڈ دیں گے. ورنہ آپ جیل میں بھی ہوتے. ہیں جی کہہ رہے کہ جی میں اگر کسی باہر کے ملک میں ہوتا تو مجھے ایوارڈ مل جاتا. میں نے کہا آپ جیل میں ہوتے. اچھا اس وجہ سے جیل میں ہوتا ہے. S-400 کی بیٹری بھارت میں جو تباہ ہوئی تھی اس کی خبر انہوں نے 3 دن پہلے دے دی تھی. اب آ جائیے ویسے جڑا انہوں نے کریڈٹ جمع کر کے دیتا ہے نا, سبحان اللہ. نہیں سر بس بیٹھ گئے سر. اصل میں دیکھیے جس چیز کو ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک دفاع کے حوالے سے ایڈوانٹیج حاصل کیا جس کو ہم سائبر سپیس اسپیکٹرم کہتے ہیں. یعنی پاکستان کا ہر ڈرون, ہر جہاز, ہر ٹینک, ہر توپ, ہر بحری جہاز, ہر آبدوز جو ہے وہ وایا سیٹلائٹ ایک سینٹرلائز نظام سے جڑ چکی ہے. اور ہر ریڈار, اور اس انڈیا کے پاس نہیں ہے. اچھا یہ سائبر سپیس اسپیکٹرم ہے وہ 2 قوتیں اس وقت دنیا میں بنا رہی ہیں, ایک امریکہ ہے ایک چائنا ہے. چائنا نے سے ہم نے بھاگ کے لے لیا تھا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے, ٹھیک ہے. اور یہ پروین ساہنی جو ہیں انڈیا کے وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ ان کے جو آرمی چیف پاکستان میں آ کے کئی ہفتے رہے تھے تو بنیادی طور پہ اس کام کی نگرانی کر رہے تھے. بھارت کو اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا, یہ انہوں نے اپنے ولاگ میں کئی دفعہ کہا ہوگا. اچھا بھارت نے امریکہ سے کوشش کی یہ لینے کی, تو امریکہ نے کہا کہ ہمیں آپ کی جتنی بھی دفاعی تنصیبات ہیں ان کی حساس معلومات تک رسائی چاہیے. جس کی مزاحمت آ گئی, انڈیا نے کہا جی ہم تمام کی آپ کو رسائی تو نہیں دے سکتے یا نہ دیں گے, جس کی بنیاد کے اوپر انڈیا کا وہ جو اسپیکٹرم ہے وہ نہیں بن سکا. آپ کے 60 سال پرانے میراج 5 نے جس طرح دندناہٹ دکھائی ہے اس پورے عمل کے اندر, یعنی آپ اندازہ کریں کہ نہ وہ اپنا تیجاز لے کے آ سکیں میدان کے اندر, ٹھیک ہے. آپ کے جی ایف تھنڈر نے رول کیا ہے, کیوں؟ اس کو سپورٹ تھی ڈیٹے کی نا بہت زیادہ, اس کو مسلح کر کے آپ نے اتارا نا, اور اس کی 100 آنکھیں تھیں اس وقت نا, اسے دنیا ایسے وہ ہوا میں لہراتا تھا تو اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا. ان کا رافیل جو تھا وہ اسی دھوکے میں مارا گیا کہ یہ PL-15 ہے, حالانکہ PL-15 کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا, ایکسٹینڈڈ بھی لکھا ہوا تھا, اس کی رینج ایکسٹینڈڈ تھی. وہ ایسے تو نہیں مارے جانا تھا, وہ بیچارہ مارا گیا کہ یہ 150 کلومیٹر کی رینج سے تو میں باہر ہوں تو مجھے تو نہیں گرا سکتے. تو وہ ہمارا PL-15E تھا, ایکسٹینڈڈ تھا, تو اس نے آرام سے اس کو کل کر لیا. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا پاکستان نے ٹیکنالوجیکلی بھی آؤٹ کلاس کیا ہے انڈیا کو, اور وہ جو ایک اس نے اپنی خود ساختہ قسم کی مائٹ کریٹ کی ہوئی ہے اس کو شیٹر کیا ہے. چدراہٹ تو ختم ہو گئی, چدراہٹ مطلب چودھری نو چپیڑا مار گیا کوئی آ کے گلی دے وچ, چدراہٹ تے پھر. اور خان صاحب تے پوری رات کل ایتھے اسے جگہ تے بیٹھے رہے نے, اچھا وکرانت دا انتظار کردے رہے نے, کہہ رہے سن کہ اونوں جدوں ہٹ کیتا نا, اچھا دیکھیے چس جدوں آنی خان صاحب دے ایگزیکٹ الفاظ ہیں چس. یہ ایک دوسرا اٹیک تھا. وہ اٹیک تھا یہ اجیت دوول صاحب کی سربراہی میں ہوا, اور وہ تھا میڈیا محاذ کے اوپر اٹیک. تھوڑا سا وہ اوور سمارٹ ہوتے ہوتے ایکسپوز کر گئے اپنے آپ کو, یعنی کہ انہوں نے واقعے کے 10 منٹ کے اندر پاکستان کو ذمہ دار بھی قرار دے دیا اور FIR بھی درج کر لی, ٹھیک ہے, اور وہ پبلک بھی کر دی. یہ جو 5000 کے قریب IDs جو کہ مطلب کہ جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ دیول صاحب نے اپنی نگرانی میں بنا رکھی ہیں, اور ان 5000 کو پاکستان میں کچھ نااہل لوگ جو ہے وہ 5 لاکھ بنا دیتے ہیں کیونکہ ان کو ملٹیپلائی آگے سے شیئر کیا کرتے ہیں. یہ ان میں وہ والی IDs بھی شامل ہیں جو پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی کی اطلاع جو ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے پہلے دے دیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے, مہران بیس سے لے کے اور ٹرین میں کے والے اغوا تک, جعفر ایکسپریس تک. ان IDs نے جو کہ انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہیں, مطلب فرنٹل فورس یا اس طرح کی جو IDs ہیں جو کہ بظاہر لگتی ہے کہ انڈیا کی ڈیفینس کے لوگوں نے بنا رکھی ہیں نا, اور کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ دیول صاحب اور ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنی فیک IDs بنائی ہوئی.
تو پاکستان میں جس دہشت گردی کی اطلاع دیتے تھے 24 گھنٹے پہلے، 24 گھنٹے میں وہ ہو جاتی تھی کم و بیش، ٹھیک ہے. تو ان آئی ڈیز کے ذریعے یہ والا پہلا انہوں نے مرحلہ کھیلا، اس میں پٹ گئے. اور دوسرا ان کا اٹیک وہ تھا جو انہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کروا کے تمام شہر جو ہے وہ تباہ و برباد کروا دیے، اور ایئر ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر تباہ کروا لیا، اور یہ سارا کچھ کروایا. تو میرا مطلب ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک تھا وہ اپنی جگہ کے اوپر الگ بے نقاب ہوا ہے، اور اس نے بھارتی صحافت کو یا بھارتی میڈیا کو انتہائی شدید طریقے سے ڈسکریڈٹ کیا. اسٹیٹ نو کرتا، نیوی کا قبضہ کروا دیا لاہور پہ. ہاں جی نیوی کا قبضہ کرا دیا یار. انہوں نے فیصل آباد کی جو بندرگاہ تھی اس پہ قبضہ کروا لیا. گوگل کیا ہوگا نا کہ وہاں پہ ایک سمندری شہر ہے، سمندر کے پاس پورٹ ہے، ڈرائی پورٹ فیصل آباد. انہوں نے کہا سمندر اور پورٹ لو، انہوں نے رگڑ دیا کہ جناب فیصل آباد پہ بھی نیوی کا قبضہ ہو گیا. یہ تو بہت ہی پرانی اور ثابت شدہ بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا جس طرح کے حالات میں بھی ہو اور جیسا بھی ہو وہ اپنی ریاست پہ کرٹیسائز کرتا ہے، حکومت کی نوعیت کچھ بھی ہو. لیکن انڈین میڈیا جو ہے اٹ از نون ٹو ٹو دی لائن آف اٹس گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ہاں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے یا ڈیپ اسٹیٹ، ان کے ہاں یہ لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن وہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے کہ جس طرح سے ان کا صحافی جو ہے وہ اپنی ریاست کی لائن کو ٹو کرتا ہے، پاکستان کا صحافی تمام تر اونچ نیچ کے باوجود جو ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور وہ نظر آتی ہے. تو وہ اس کا یہ بات تھی جو ہم پاکستان کے کچھ لوگوں کو جو فیصلہ سازا سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے میڈیا کی جو جان چوڑی بہت بچی ہوئی ہے وہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے، آج ثابت ہو رہی ہے. خان صاحب سوری امداز. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں انڈین میڈیا کا، اچھا نہیں انڈین میڈیا نے بھی ڈسکس کرنا، میں چاہنا کہ یہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ وہ جو ہے نا فلاسفیکلی میں بات نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں پریکٹیکل جو آج کی صورتحال ہے، آج کس کو ایج حاصل ہے، بھارت کو یا پاکستان کو؟ ہم نے اگر ان کا نقصان کیا ہے تو کتنا نقصان کیا ہے، اسٹریٹجی وائز بھی ہمیں بتائیں. اور یہی سوال پھر امداد صاحب سے. مسعود صاحب کے بقول میں جیل میں نہ ہوں پھر کوئی حال نہیں، دیکھیں نہیں کوئی بات نہیں، میں نے اسٹوری کی ہے اور بڑی ذمہ داری سے کی ہے. میں آج سے 10 سال بعد بھی کھڑا ہوں، اسی لیے میں پروین ثانی کو بھی یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس انحطاط کے دور میں انڈیا میں اس نے جب اٹیک انڈیا نے پاکستان پر کیا تو اس نے تب کہا کہ یہ غلط اسٹریٹجی ہے، آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ نے بہت چھوٹی چیز کے لیے بہت بڑی طاقت استعمال کر لی ہے، اینڈ واٹ ایلس ناؤ، اب کیا کریں گے آپ؟ اور وہی ہوا. پھر جو اس نے ایئر فورس کے حوالے سے بتایا تھا اسے کریڈٹ پیش کرنے میں، کریڈٹ دینے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، بیان ہی وہی نکلا. ہمارے ایئر چیف سہیل امان صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا ایئر فورس میں ہم سے کم از کم 8 سال پیچھے ہے. جی. اور دوسری بات یہ اگر فوجی لحاظ سے سوچا جائے اس وقت پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ جو ٹیکنیکل بات ہے جو چودھری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بھی وہ ان کی جو ہے پروفیشنلزم کا ایشو ہے وہ کم ہے، نہیں، میں اپنی کامیابی، اپنی ایئر فورس کی کامیابی اس طرح کہہ کر انڈرمائن نہیں کر سکتا. دے آر ایکولی پروفیشنلز. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا تھا ہماری ٹریننگ ان کے مقابلے میں بہتر. آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جذبے کا، وہ جذبہ جو ہے نا اس پہ مجھے تو اعتراض تھا. ہاں جی، میں وہی بات کر رہا ہوں. یہ پروفیشنلزم کی گیم تھی، ہم ٹیکنالوجیکلی ان سے آگے تھے اور ہمارے پاس ایئر فورس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز موجود تھا، ایون 2019 میں موجود تھا. اس کے بعد ہی تو انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کی. 2019 میں ہم نے جب اپنا اٹیک دیا، ریزالو دیا، تو ہم نے جیم کر دیا تھا ان کے جیمنگ، ان کو تب پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس جیمنگ کی کیپیسٹی ہے. تو اب تو ہم نے اگست 2020 کے ایگریمنٹ کے بعد اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور سر ایک کوئی کوگنیٹو کوئی ہے نہ کوگنیٹو، اس کو کوئی نام ہے خاص، جو ہم نے چین کے ساتھ معاہدے کیے یہ 2، اس کے بعد آپ کی ایئر فورس کہاں کھڑی ہے یہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. اب J-10 کا آپ لے لیں،
J-10 کا جو کمبینیشن بنا PL-15 کے ساتھ، ایک تو وہ کہ 145 کلومیٹر کا تھا، ہم نے اسے سیکرٹ رکھا، ہم نے اسے ڈیولپ کیا، وہ 300 کلومیٹر تک لے گئے. دوسرا یہ کہ J-10 کے ساتھ جو سمجھ نہیں آئی، اور اگین جو رفال ہیں یا رافیل ہیں وہ برے طیارے نہیں ہیں، وہ بھی اچھے طیارے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب J-10 نے اپنا کام دکھایا ہے تو J-10 کا جو منہ ہے نا جی وہ لمبا ہے، اس کا ریڈار سسٹم ڈبل افیکٹو ہے، اس کی کلگی بھی نہیں 300 میل تک وہ اپنے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا. اچھا. ادھر انڈیا نے مار کھائی ہے، اور یہ پروفیشنلزم ہے، یہاں پر مار کھائی ہے اسی کو کہتے جی. تو وہ ہم نے جو کام دکھانا تھا وہ ہو گیا. اب اگلی بات، جو ہمارا ایئر فورس میں جو اس وقت بھی کام ہو رہا ہے، باقی میں امن کا مجاہد ہوں جی، ٹھیک ہے، میری دعا ہے کہ یہاں سے امن نکلے. لیکن آپ نے پوچھا فوجی لحاظ سے، جہاں آج چائنا کھڑا ہے انڈیا کے حوالے سے، دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو ایئر فورس کی تو وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی، انڈیا اور چائنا کی اگر جنگ ہو ایئر فورس کے حوالے سے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. میں آج کی یہ ڈیٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں پڑھی لکھی بات، چائنا ایک طیارہ بھی نہیں اڑنے دے گا انڈیا کا. اچھا. اور ڈسٹرائے کر دے گا. اوکے. ٹھیک ہے. انڈیا ایئر فورس میں they were lagging behind کافی عرصے سے، یہ آج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم پہ یہ تھا کہ ان کے پاس امریکن ویپنز ہیں، رشینز کے مقابلے میں بہتر پرفارم کرتے ہیں. 80% چائنیز، اب 80% چائنیز ہے. اس میں اب جو دو اسپیکٹ ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ شفٹ آیا ہے بلاکس کا. اچھا. انڈیا کو مار پڑ گئی، وجاہت صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے. مار کیسے پڑی؟ یہ نہیں کہ جنگ میں وہ ہار گیا، نہیں. انڈیا نے جو اپنا پہلا اٹیک بھی کیا تھا اس میں بھی انٹرنیشنل لیول پر مار کھا لی تھی، اپنا نیریٹو نہیں بیچ سکا حملے کے باوجود. اس سے پہلے پہلگام کا اٹیک وجاہت صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ دونوں حکومتوں کی ذمہ داری تھی، انہوں نے پوری، میں اسی طرح کے کوئی الفاظ، پاکستان کی ذمہ داری. ایک بھی حکومت نے، ایک بھی ملک نے انڈیا کا موقف تسلیم نہیں کیا، ہر ایک نے یہی کہا ثبوت دو. ایگزیکٹلی. ثبوت نہیں تھے. اب یہ جو رسپانسبلٹی تھی وہ انڈیا کی تھی. ہم تو آفر کر چکے تھے آپ کہیں سے انویسٹیگیٹ کریں، اب بھی تو وہیں آ کر کھڑے ہوئے ہیں نا. سیز فائر کے بعد بھی تو آپ وہیں آ کے کھڑے ہوئے ہیں. اگر فرض کریں مذاکرات کریں، جو کہ میں آگے بتاتا ہوں کہ سیز فائر کے بعد آپ جہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ مذاکرات کریں گے پہلگام پر، جی ہمارے ساتھ مدد کی جائے، تو یہ ہم نے پہلے کہا تھا. سنتاس معاہدے پر بات ہوگی کہ آپ نہیں چھیڑ سکتے، اگر چھیڑیں گے تو دونوں مل کر چھیڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس پر بات چیت ہوگی، یہ نیوٹرلائز ہو گیا ایشو. کشمیر پر بات ہوگی اور اس پر بات چیت یہ ہوگی کہ اس کو بات چیت کو حل کیا جائے گا. بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوئی، اس کے مختلف کنٹرولز ہو سکتے ہیں. ہاں جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ اچھے تعلقات کی بات ہو سکتی ہے. اس جو ایسکلیشن ہوئی ہے اس سے ایک اچھا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے. وہ کیا؟ اگر اس طرف کچھ عقل آ جائے تو انڈیا اور پاکستان کے اور جو دنیا نے تعلقات فروزن تھے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں. یہ ایک اپرچونٹی ہے دونوں ملکوں کے پاس کہ ہم کیوں نہیں اچھے تعلقات کی طرف جا سکتے، جب پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کی ایسکلیشن کا یہ نتیجہ ہے کہ آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی اور آدھی دنیا دیکھتے ہوئے تباہ ہو جائے گی، یعنی پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو کیوں نہیں ہم جو ہے وہ اچھے تعلقات کی طرف جا سکتے؟ ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرح کیوں نہیں رہ سکتے؟ چلے میں ان کا کیس لڑ لیتا ہوں انڈیا کا. انڈیا اگر سپر پاور بننا چاہتا ہے تو انڈیا کو یہ معاملات حل کرنے ہوں گے چائنا اور پاکستان کے ساتھ، بن جائے، ادروائز نہیں بن سکتا. سمرو صاحب، سر آپ کے ارشادات عالیہ کیا ہیں؟ سر میں سارے دوستوں نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے، میں تھوڑا سا اور طرح سے اس چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ ساری باتیں بالکل ان سے ایگری ہوں میں. کچھ انٹرنل پالیٹکس ایک ایڈ کر دوں، اور انڈیا سیز فائر کے بعد مذاکرات نہ کرنے کی کوشش کرے گا انڈر مودی. بالکل اس طرف جا سکتا ہے. ایک تو جو ان کو پتہ چل گیا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے، ظاہر ہے جس طرح کا ہم نے دیا ہے جواب، شاید وہ توقع نہیں کر پا رہے تھے، یا ان کا خیال تھا کہ چھوٹی معیشت ہے، IMF کے ذریعے ہم کنٹرول کر لیں گے، امریکہ کا پریشر آئے گا
तो ये बाद आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए रोज़ाना मार्को रूबियो वज़ीर आज़म को फ़ोन कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा को नहीं, वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म को फ़ोन करने का मतलब ये था कि वो बराह रास्त से प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जवाबी हमला ना करें। आज एक तो हाँ जी जी आज तो मेरा ख्याल है उन्होंने आर्मी चीफ से भी बात की। हाँ, ज़ाहिर है अब इस मामले में वो फिर सबसे करेंगे वापसी शुरू होगी। अच्छा अब मैं थोड़ा सा ना जो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ जी। ये पहलगाम ना भी होता तो इंडिया ने, मोदी ने एडवेंचर करना था। अच्छा थोड़ा पीछे चले जाए, इलेक्शन हुआ इंडिया में, अब के बार 400 पार वाला नारा था, रोंद के रख दिया राहुल ने। बेशक राहुल की जो पार्टी है उनका इत्तेहाद जो था वो मोदी को मुकम्मल शिकस्त नहीं दे सका। वैसे तो हुण भी उन्हें रोल के रखा, अभी भी उन्होंने रोल के रखा। 199 सीट्स जीती हैं उन्होंने। जी जी जी, और वो अपनी पुरानी जो पोजीशन थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आ गए। अब इंडिया और मोदी, क्योंकि ज़ाहिर है उसका तीसरा टर्म है, वहाँ उसका जो फाशिज्म है ना, वो अब उसको लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, बजाते खुद हिंदू भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर होती है किसी भी तरह की फाशिज्म से जो बड़ी कम्युनिटी होती है, उनका नुकसान भी हो रहा होता है ना। मतलब छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ जो होती है उनको तो वो टारगेट होती है, लेकिन दूसरे भी मुतासर हो रहे होते हैं। फिर वो जो हिंदुत्व के पुजारी थे, उन्होंने आम हिंदुओं पर भी तरह तरह के हमले करना शुरू कर दिए, जिस तरह हम देखते हैं इंतहा पसंद किसी भी मुल्क में। तो मोदी की का जो वो जोर था ना, वो टूट रहा था, उसकी ग्रिप जो थी ना राजनीति पर, वो ख़त्म हो रही थी तेज़ी के साथ। तो उसने ये सारा क्या पागलपना किया, और फिर मीडिया को बाय डिज़ाइन सारी चीज़ें दी गई। मतलब कोई, अब हम इंडियन मीडिया यहाँ पर बैठ के देखते थे 86 इंच के टीवी पर, जी हाँ, तो वो जो कुछ हो रहा था वो सारा का सारा नहीं, वो 56 इंच की छाती थी ना, 56 इंच की छाती। 85 से 86 किया हमारा 86 इंच है, 85 इंच है, चले कोई नहीं, 1 इंच का क्या फर्क? 1 इंच का तो पता नहीं चलता। हाँ सर, अच्छा। तो वो 56 इंच की छाती जो थी ना मोदी की, वो बिल्कुल राहुल गांधी की सियासत ने या लोकल सियासत ने उसको बिल्कुल निचोड़ के रख दिया था। तो उसको अपने बहाल करने के लिए और इंडिया को दोबारा उस जुनूनियत और पागलपन में मुलवस करने के लिए पहलगाम हुआ या करवाया गया, जो भी उसकी रीज़न है। तो मोदी ने फिर पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी थी। आप देखें राहुल गांधी रोजाना कहता था करना हमला, क्यों नहीं करना? मैं तो ये परवाया तो नहीं। आज की खबर ये है कि वहाँ इंडिया में मोदी के अगेंस्ट मुजाहरे शुरू हो चुके हुए हैं। अच्छा जी, आज की खबर ये है। वो अपने आप को बहाल करना चाह रहा था, वो मजीद नुकसान खा गया नरेंद्र मोदी। अब ये जो सीज़ फायर है, सीज़ फायर पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि जी बैठ जाओ। हाँ, अब सीज़ फायर में मतलब कश्मीर भी जिस तरह दोस्त कह रहे हैं कि बहाल हो जाएगा उसका मुद्दा, इशू तो लाइव होगा ना। हाँ, अब वो तनाज़ा तो दोबारा सामने आ गया ना। हाँ, लाइमलाइट में आ गया। अच्छा, सिंतास को कुछ कर नहीं सकता था। तो सिंतास अभी 15-20 साल उसको लगेंगे अगर कोई हमारा पानी कहीं रोकने की पोजीशन में है, तब भी बहुत नहीं कर सकता, बहुत थोड़ा। सिर्फ दोनों ममालिक आपस में बाहमी तौर पे नहीं, मैं लीगल पोजीशन में प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि अगर सिंतास को ख़त्म भी कर देना अपनी तरफ से और जारियत करके वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी ले, तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं रोक सकता। सिर्फ सर्दियों के सीज़न में हमें कुछ हफ्तों के लिए प्रॉब्लम दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे कोई बहुत बड़े रिजर्वायर्स बनाए जा सके। तुम्हारा वो लंबी उसमें वो कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, वो ज़ाहिर है सिंतास पहले हमारी शर्त नहीं, इस पे तो लड़ाई हो सकती है, दोबारा से हो सकती है। हमने उड़ा देना, हमने उड़ा देने। अच्छा, अब वो बात शुरू होगी ही। हुण मैं भी झाके लग गए ना। राह देख लिया ना। मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर उड़ाया जा सकता है, बेसिस पे अटैक हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। यार आई वाज हाँ जी, हमने ये सारा चल रहा है। हाँ, कि ये जो पीछे गए हैं और उठ के मिलिट्री इंटेलिजेंस हम सारा दिन चलता रहा टेलीविजन सर, मैं कोई आपको तरदीद तो नहीं। नहीं सर, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ इमरान खान। अच्छा चलो। अच्छा, वैसे इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो पॉलिटिकल हुई है ना पाकिस्तान में, उधर तो मोदी की, इधर इमरान खान की भी हो गई। और वो बात कर रहे हैं। मैं नहीं सर, बात कर रहे खान। कल पूरी रात जड़ा ना चोई साहब वो एक दरखास्त आई सी ना अली मीन बंडा कपूर के पेरोल दे छड़ दो जेल च कोई अटैक कर इमरान रियाज साहब ने किया सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, वो बात करांगे। अच्छा, तो मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि हर फोरम पर या जो महाज था
जंगी महाज पर मोदी को शिकस्त हुई, पॉलिटिकल महाज पर अपने मुल्क में शिकस्त हो गई उसको, और बदतरीन शिकस्त का सामना है उसको। शुक्र है बत्ती है यार। और अब वो तमाम तर चीज़ें सरेंडर करके उसने सीज फायर किया, पहले उसने की थी। और अच्छा, इस जंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, हमारे पास ट्विटर खुल गया। ए यार ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, अच्छा ट्विटर खुला रहना चाहिए। नहीं बंद करते यार, इंडिया नहीं ने करनी। राफेल तैयारों की कुर्बानी देकर आप लोगों का राफेल हम उनकी इस कुर्बानी को हाँ शुक्रगुजार हैं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो कहा था DGISPR ने, वो जब झूठी खबरें चला रहे थे कि जी पाकिस्तान में हम घुस गए हैं या पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, तो उस पर DGISPR ने कहा था जब हमला करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी, आवाज़ आएगी, गूंज सुनाई देगी। तो गूंज वाशिंगटन तक गई ना, फिर ਗਈ। ਔਰ ਬਰਹਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸਨ। यार ये तो कमाल ਪਤਾ सी हो रहा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਸਰ। वो तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। और इंडिया का अपना तो नुकसान हुआ, इंडिया अपने साथ साथ 3 और मुल्कों को लेके डूबा। अच्छा जी, हाँ जी, ਕਿਹੜੇ खुद तो अपनी बदनामी और सारा कुछ हुआ। इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए, पीछे इसराइली बैठ के ऑपरेट कर रहे थे, ऐसी की तैसी फेर दी सारी। ਹਾਂ राफेल आया ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ। हाँ अच्छा एजेंडा है जी, सिर्फ शौक। ਹਾਂ ਚਲੋ अच्छा वो राफेल हाँ फ्रांसीसी तैयारा था, उसकी ऐसी की तैसी फिर गई। S-400 रशियन सिस्टम था, बड़ी $1.4 बिलियन का एक यूनिट है वो, हाँ जी। ठीक है, और 4 थे। और 4 थे उनके पास, तो वो उनमें से एक उड़ अच्छा, गया। उसमें S-400 जो है वो बड़ा पोटेंट सिस्टम है, ये फंस गए, ये लोकेशन दे बैठे हाँ। अपनी शोखी में, अगेन सर मीडिया की शोखी अच्छा वो कि मीडिया पर चले हम हिट कर रहे हैं, ये हम जा रहे हैं, ये नहीं पता कि इट वाज अ ट्रैप, और ये ट्रैप हमारे लिए भी बाद में बिछाने की कोशिश की गई, हम उस तरह आए नहीं उसमें, उस ट्रैप में ये अपनी लोकेशन दे बैठे। सही, अच्छा मतलब ये तो फूंड नहीं मारनी अच्छा, चाहिए। अपनी उसकी जो हुई है, मतलब सियासी उसके लिए जो उन्होंने कोशिश की एक जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की, ज़ाहिर नुकसान तो होता है, एक इंसानी जान का नुकसान भी जो है ना वो इरिपेयरेबल होता है। बिल्कुल ऐसे। जंगों में इंसानियत मरती है, उसके बाद जो मर्जी हो फिर, तो ये एक रियलिटी है अपनी जगह। जंग कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब मुसल्लत हो जाए तो फिर लड़ी जाती है, और वो पाकिस्तान ने लड़के दिखाई है, ठीक है। वो जो कल जब तीनों हमारे नुमाइंदे जो बैठे हुए थे मुसल्लह अफवाज के, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका मैसेज था वो लाउड एंड क्लियर था, और वो नज़र आया है। अच्छा, वो जो इंडियन मीडिया पे था परसों शाम तक, यानी 8 तारीख की शाम तक, उनकी चीखें बुलंद हो रही थी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम वहाँ घुस गए हैं, हम लाहौर में भी बहरी बेड़ा पहुँचा दिया था उन्होंने, समुद्री का तो था ये शायद फैसलाबाद का, लाहौर में भी बहरी बेड़ा पहुँचा दिया। तो मैं भी नहर पे ढूंढता रहा, मैं कहा शायद कोई, हाँ जी ड्राई पोर्ट है, नाल नहर भी है, अच्छा नाल नहर भी है, दो ऑप्शन थी। मेरा मजाक बना, खुर्शीद शाह साहब के ऊपर ना सैफ रहमान ने एक मुकदमा बनाया था अपना उस पे पोर्ट, अपना बंदर रोड पर उसका कोई प्लॉट था, उसने बना लिया कि जी अरबा रुपए का प्लॉट है बंदर रोड पर, और मुकदमा बना लिया, एसेट्स कम जाहिर किया कुछ इस तरह का। वो बंदर रोड कराची का नहीं, सखर का था। अच्छा, लाहौर में फिर वो बंदरगाह की सूरत में 2 ऑप्शन थी, एक रावी था और एक नहर थी। तो रावी में तो पानी नहीं है, नहर में लेकिन वो बैरी बेड़ा उनका नहीं पहुंचा। अच्छा, और भी उन्होंने फिर पाकिस्तान के जहाज़ गिराने शुरू कर दिए उन्होंने, F-16 गिराया, JF थंडर गिराया, फिर पाकिस्तान के पायलट भी पकड़ लिए। वो अगले दिन कल 9 तारीख की दोपहर के बाद उनके मीडिया की टोन चेंज होनी शुरू हुई, फिर वो बैठने शुरू हो गया ऐसा ऐसा, फिर माफिया, अच्छा वो तो मीडिया ने हाँ माफिया भी मांग ली गलत रिपोर्टिंग पे। वो लाइव चल रहा था, रिपोर्टर कह रहा था यार फिर मैं अपडेट दूंगा, तो फिर आप कहते हैं झूठी खबरें आ गई। ज़ाहिर है जिस तरह की अपडेट्स आ रही थी वो सारा कुछ चलता रहा। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात ये हुई है कि जो पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी, अपने ऊपर मुसल्लत की हुई, उसका जवाब दिया, दैट वाज एक्सीलेंट। बॉयज प्लेड वेल, नॉट जस्ट वेल, एक्सीलेंट उनकी थी। पाकिस्तान की आर्मी ने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, मतलब बहुत सी चीज़ों पे एतराज़ात होते हैं, ज़ाहिर है हमारे मुल्क में चूँकि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रही है, हमारा बहुत सा एतराज़ हमेशा रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल एटीट्यूड था वो ज़बरदस्त था। सैल्यूट टू पाकिस्तान आर्मी, उसमें एयर फोर्स, नेवी सबका है, अकेले एयर फोर्स नहीं है। देखिए उसमें करने के बावजूद प्रोफेशनलिज्म उनमें नहीं गया, ये हाँ ज़बरदस्त। अच्छा देखें, उसमें जो स्ट्रेटजी थी, जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, जिस प्लानिंग के साथ चले, उसमें कहीं कोई इमोशनल चीज़ नहीं आई। वो इंडियंस की तरह कहीं कोई बोंगी नहीं मारी, कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि हैपहैज़र्ड हो गया, उठ कर बैठ गए आज फ़लाँ तारीख है इसलिए कर दें, फ़लाँ को जवाब देना, कुछ नहीं। उनके सामने पाकिस्तान था,
पाकिस्तान के लोग थे और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अच्छा, इसमें जब हम शुक्रिया अदा करने लगेंगे इस सारे एपिसोड का, क्योंकि वो जो एक शौक था ना इंडिया को कि पाकिस्तान तो एक मिसाइल की मार है, 4 दिनों की मार है, हम IMF को ख़त लिख के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा देंगे। पहले भी लोगों ने एक कोशिश की थी, एक और ग्रुप जो है ना ये मोदी की तरह का ही, हाँ सेम पाकिस्तान में भी वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम अपने आप को देते हैं, उन्होंने भी ख़त लिखे थे IMF को पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों दफ़ा नाकाम हुए। अच्छा, बहरहाल उसमें शुक्रिया जब हम अदा करते हैं तो हम जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का दोनों, इन तीनों का कमाल है। अच्छा, ये तो हो गया एटम बम का बनाना, न्यूक्लियर वेपन्स का बनाना और उनका करना और मिसाइल्स। लेकिन उसके साथ साथ 2 पर्सनालिटीज़ का दोबारा शुक्रिया होता है, वो हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोबारा। चाइना के साथ जो हमारे मामलात हैं, जिस स्टेज पर आज हम खड़े हैं, अच्छा उसमें CPEC पे बहुत एतराज़ात होते हैं कि उन्हें कहीं एक्स्ट्रा फेवर्स दे दी, पता नहीं क्या कर दिया। यार आप ये सोचें उसके बदले में हमें क्या मिला है। आज हमारी बका का मसला था, आज हमारी सर्वाइवल का मसला था। इसमें आप ये कि जब नवाज शरीफ ये सारा CPEC एग्जीक्यूट करवा रहे थे जरदारी, उसी दौर में ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपकी तरफ आना शुरू हुई, ये अभी कल नहीं आई। मैं यही कह रहा हूँ ना, हम और उदों ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੁਆਰੇ ਸੀ यहाँ धरने दिला के, और रईस शरीफ साहब सन पीछे। यहाँ लोग मजाक उड़ाते थे कि आसिफ जरदारी रोज़ क्यों भागा हुआ आता है, क्यों जाता है उधर, चाइना क्यों पहुंचा होता है। नवाज शरीफ पर आके ये जो CPEC बनाया इन्होंने कोई अपने फ़ायदे ले रहे हैं। और भाई वो आज नज़र आया है, जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जिन्होंने लीड करना होता है, वो अगली नस्लों का सोचते हैं, वो अगली दहाइयों का सोचते हैं। यहाँ वो चंद लोग जो आज भी नारे लगा रहे थे ना, जो इसी खुशी में थे कि अब मोदी चूँकि अटैक कर रहा है तो हम इमरान खान को छुड़वा लेंगे क्योंकि वो अडियाला जेल पे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो जो बनी गाला और ये ज़मान पार्क है वो तो बॉम्ब प्रूफ बनाए हुए हैं ना, वहाँ तो बंकर बने हुए हैं, वहाँ तो एटम बम भी नहीं असर कर सकता। तो बनी गाला में उसको खतरा था, वहाँ ले जाके उन्होंने सेव करना था। बहरहाल उसकी तो जो इसमें ज़मान पार्क में बंकर है, और यार वो बंकर फौज वो जंगों के लिए नहीं होता, नहीं वो बंकर मोहम्मद अली भट्ट ने तो हमारी पुलिस के साथ अच्छा वैसे अडयाला में भी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी लगी हुई हैं, मिसाइल भी लगे हुए हैं अडयाला जेल में। ऐसे लगी थी वो तो जेल में, अच्छा नहीं पहले वो तो नहीं जेल में है। अच्छा, उसमें देखें एक और चीज़ है, ये जो सीज फायर हुआ है ना, एक तो दुनिया हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स, एक तो दुनिया को ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। अच्छा अच्छा, एक तो दुनिया को ये चीज़ है कि समझ जाए कि तबाही की तरफ नहीं जाना। जंगें तबाही होती हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की सूरत में, इस्तेमाल की सूरत में तो बहुत बड़ी तबाही। ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? मैं चूंकि इसके खिलाफ हूँ हमेशा अच्छा, चलो, से, मैं ठीक है। तो नहीं आप शुरू करवाएं, नहीं करवाएं शुरू। मैं कह रहा हूँ छाड़ दो, मैं कह रहा हूँ ये बार बार कर। नहीं, मैं तो जंग और लड़ाई वाली वीडियो गेम्स के भी खिलाफ हूँ, आपको पता है। मैं तो आम गेम्स, मैं तो किक बॉक्सिंग और रेसलिंग के भी खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ जिसमें तशद्दुद का अमल दखल हो वो नहीं होना चाहिए। वो गेम भी किस बात की, हाँ वो गेम किस बात की, गेम तो एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए, किसी को मार के क्या खुशी लेनी। अच्छा बहरहाल मैं वापस आता हूँ, मसला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें जो है ना मुल्कों की अपनी पोजीशन भी मैटर कर रही थी। अमेरिका के लिए सोचें कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने जो हमें जिस पोजीशन पे जला के जो एज दिया है और जो इंडिया को उठा के फेंका है, तो अमेरिका का तो अच्छा नहीं, अमेरिका का तो अच्छा नहीं लगेगा ये डे बाय डे। बहुत अच्छा लगा। नहीं अच्छा चलें, हो सकता है, मेरे ख्याल में ये है कि डे बाय डे वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी अगर सारी दुनिया उस तरफ जाना शुरू हो जाए या बहुत से और उनको अपने कस्टमर्स मिल जाए तो शायद उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, थैंक यू पाकिस्तान फ़ौज, एयरफोर्स, नेवी, आर्म्ड फोर्सेस, सब लोग, पाकिस्तान के तमाम दोस्त और पाकिस्तान के वो लीडर्स जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में आज खड़ा है और पाकिस्तान दुनिया का दोस्त है। वो चाइना हो, वो टर्की हो, वो दीगर ममालिक हैं, वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से आज हमारे साथ खड़े थे। और आज हमने मोदी का वो गुरूर खाक में मिलाया है जो समझते थे कि एक मिसाइल की मार है, और आज हम इज्जत के साथ, फख्र के साथ सर बुलंद करके खड़े हैं। ये कॉन्फिडेंस जो है वो एक अरसे के बाद है। सिर्फ एक जुमला नहीं, एक जुमला जो सफारतकारी हो रही है ना पूरी दुनिया की, वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, मोदी कमिटमेंट ट्रैप का शिकार हुआ है। उसने अपने लोगों के साथ वादा किया पाकिस्तान को भ्रष्ट कर दूंगा, बड़ा ये उसका शिकार हुआ है। ये सब तमाम जो सफारत खाने हैं ना वो अब अपने अपने मुल्कों को यही लिख के भेज रहे हैं कि ये सारा कुछ इसकी वजह से हुआ है। ये पाकिस्तान में वैसे समझा देखो, आपको मेंशन करना चाहिए था 2012 से डेवल ने जो निज़ाम बनाया हुआ था उसको एक बंदे ने मुंह दिया है जिसका नाम अताउल्लाह तारड़ है, और आप उसको अप्रिशिएट करें कि वो मीडिया के महाल के ऊपर उसने फ्रंट से लीड किया। बहुत ज़बरदस्त हो किया। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर, आप सबका बड़ा शुक्रिया
کہ کوئی ایک نقطہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا کہ جس پہ میں بات کر سکوں. آپ صرف اپنے گاؤں نہیں میں سر میں بتاؤں گا سر گاؤں کا, لیکن آپ سر وہ بھی دسو. لیکن سب سے پہلے کوئی نقطہ نہیں رہا تو مائک دے دیں. نہیں میں سر میں پھر بھی بتاتا ہوں نا جی. نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نا یار ان کے بھی نہیں بولنے سر میں آپ کی پوزیشن سر آپ کی ایک بات ختم نہیں ہوتی سر, لیکن پھر وہی پہ آ جا رہا ہے. پتہ ہے ادھر اشارے میں مائک نہیں جہاز کا واقعہ سناؤں گا پاکستان نواب زادہ نصر اللہ خان والی پوزیشن مجھے یاد آ گئی جو آپ کی اس وقت ہے. جب اے پی سی واقعہ کی تھی اخیر میں نواب صاحب کو مائک ملتا تھا کہ میں کیا کہوں, اس کے باوجود نواب صاحب پورا گھنٹہ بولا. نہیں مجھے تو بڑی مشکل سے 5 منٹ ملتے ہیں. نہیں سر چلیں سر, بڑی مہربانی سر. ابھی نہیں سر سب سے پہلے تو نولا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جنگیں جو ہیں وہ اچھی بات نہیں ہیں, انسانیت کا نقصان ہوتا ہے. سر بالکل ہوتا ہے, لیکن سر جنگ کسی نہ کسی کے پاگل پن کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. کوئی طاقت کے نشے میں ڈوبتا ہے تب جا کے شروع ہوتی ہے نا. ابھی آج جس جنگ سے ہم نکلے ہیں, بعض اوقات جنگ اوائڈ نہیں ہوتی. ہاں یہ اوائڈ نہیں ہوئی نا, بعض اوقات نہیں ہوتی. 4 دن پہلے پاکستان پہ یہ اپنا اگریشن کیا گیا تھا. ہم نے 4 دن جو ہے وہ بڑے صبر سے کام لیا, لیکن بالآخر پھر اس کے بعد جواب دیا گیا, اور جب جواب دیا گیا تب جا کے پھر سمجھ آئی, تب سیز فائر ہوا نا. مطلب یہ کہ جو آپ بات کر رہے تھے چودھری صاحب کی بات میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. میں گزارش انڈیا والے کہتے ہیں کہ جڑا تسی 4 دن صبر کیتا ہے نہ ہی کرتے تسی ضروری تھا نا, وہ ضروری تھا. رافیل ان کا پہلے دن ہی گرا دیا سر. نہیں پہلے دن نہیں گرایا سی, 6 اور 7 دی رات. اور ابھی جہاں پہ عمران صاحب ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں سر, یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں وہ میں نے کہا کہ چونکہ دیکھیں یہ بیٹھک سے پہلے جو ڈیبیٹ اصل میں اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا. یہ میرا خیال تھا کہ نہ جاتے. یہ تو چودھری صاحب نے بڑے صبر سے کام لیا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ لو جی چودھری صاحب آئے ہی آئے, صبر سے نہیں حکمت سے. ٹھیک ہے, تو وہ خیر معاملہ دوسری طرف چلا گیا. اور چودھری صاحب اچھا پہلگام سے سٹارٹ ہوا ہے یہ معاملہ. اب پہلگام کے بعد اب تک آج کی سچویشن کو دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے جو ہے بہت زیادہ اچیو کیا ہے. ایک تو آج پہلا موقع تھا اس واقعہ کے بعد کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی. بھارت کا جو نیریٹو تھا وہ نہیں کسی نے خریدا, بلکہ سوال اٹھایا گیا کہ جی آپ اس پہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو لے کے آئیں. یار ایک گل رہ گئی ہے جی, میں چاہنا کہ تسی دس دیو, اپڈیٹ کر دیں کہ اج پاکستان نے کنی کٹ چڑی. کیونکہ میں جدوں گھروں آن لگا سا نا تو مینوں نا وہ جڑا فروٹ ویچ رہا ہوندا نا جی بندہ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਬਾਂਦਰ ਬੜਾਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਨੇ. تو واقعی باندر بڑھایا ہے کہ باندر سے زیادہ نہیں بن گیا ہوگا. آپ کو نہیں لگتا کشمیر سے لے کے گجرات تک 36 پوائنٹ وہ مان رہا ہے, لیکن 80 سے زیادہ پوائنٹ تھے. کوئی انہوں دی رافیل 80 سے زیادہ پوائنٹ تھے. اختلاف ہے کی سر, آپ جس دن انہوں نے اٹیک کیا تھا ہاں اس دن سے گنے جو اشر ہو رہا ہے 105 آپ کے اس دن 5 تیارے گرائے. ہاں اس دن سے اشر جاری. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیڑا 4 دن اسی صبر کیتا سانو دعاواں دے رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ ان کا راجوڑی کیمپ جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا. یہ وہ کیمپ تھا جہاں پہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی. بی ایل اے کے دہشت گرد وہاں سے ٹرین کیے جا رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ اور ان کا جو وہ ڈی سی تھا راج کمار تھپا, ہاں اس کا بھی کشمیر میں تو پاکستان نے اس پوری سچویشن میں جو سب سے زیادہ اگین کیا ہے وہ ہے کشمیر کا ایشو. چونکہ یہ بدقسمتی ہے کہ ماضی میں اس پہ کمپرومائز کیا گیا اور یہاں پہ ایک ایسا حکمران تھا کہ جس نے جواب اس طرح سے دیا کہ خاموش آؤ تے سانوں پھڑکاؤ. نہیں اس وقت آرمی چیف ہی کہتے ہیں سی کہ پٹرول نہیں سر. یہ سارے کی یہ جو اتحاد تھا پٹرول کتوں آیا سر, یہ فیض سے لے کے باجوہ تک اور باجوہ سے عمران خان تک اسٹرائکہ نے کیا نا. پیٹرول کی ضرورت اور آپ کر دی گئی ہے. اور آج جو ہے سولر میں ہمارے سردار صاحب زندہ باد. پاکستان نے عمران صاحب پہلگام کے بعد پاکستان نے ایک تو کشمیر کا ایشو جو ہے یہ دوبارہ زندہ ہوا ہے. سنتاس کے معاملے پہ دوبارہ جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہوگی. پاکستان کا بڑا موقف کلیئر ہے کہ بھائی اس پہ تو ہم کسی صورت بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہاں پر بھی بھارت کو سٹیپ بیک پہ جانا پڑے گا. اور سب سے اہم معاملہ جو داس صاحب نے ریز کیا تھا کہ بھارت کے اندر جو اس وقت مودی کے خلاف عوامی سطح پہ ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ پنجاب میں مودی سرکار کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پہ وال چاکنگ کی جا رہی ہے.
اچھا مینو گل دسو گجرات میں ایک الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے نہیں ابھی بہار میں ہونے جا رہے ہیں, بہار میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور بنگال میں مودی کے خلاف باقاعدہ طور پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, باہر نکلے ہیں, سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے, مودی کو بھگانا ہے, دیش کو بچانا ہے. مودی کی اس وقت جو سیاست ہے اور مودی کی جو سرکار ہے اس وقت, وہ میرا خیال ہے کہ آخری ہچکولے لے رہی ہے. جی بالکل بالکل, چونکہ میرا تعلق رضی صاحب نے چونکہ بیٹھک سے پہلے بھی کہا تھا, چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ بالکل بارڈر کے قریب ہے, میں پھر چودھری صاحب اور پھر آپ کا نمبر آتا ہے. تو سر بارڈر پہ میں نے پہلے بھی اس دن آپ کو بتایا تھا کہ لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں, چل مال, اب بلکہ رات کو ہم آفس میں موجود تھے, امداد صاحب, میں اور باقی دوست بھی. عمران صاحب چلے گئے تو عمران صاحب نے کہا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو مجھے فوری طور پہ کال کر دینا. تو عمران صاحب نے آ کے ہمیں بتایا کہ یار اس وقت رات کو تقریباً کوئی 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا, تو اس وقت سڑکوں پہ یہ منظر تھا کہ باقاعدہ طور پہ وہ جو عام روٹیاں پڑ رہے ہیں, جو رات کی ایک لائف ہے نا, کھابے چل رہے تھے, لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے. سر لوگوں میں خوف کیا ہوگا, پاکستان نے جو انڈیا کے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں. واگا گاؤں جو ہے بالکل زیرو لائن پہ ہے, اور واگا گاؤں میں بچے جو ہے وہ گلیوں میں جناب علی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ انجوائے چل رہی ہے. یہ واگا بارڈر پہ جو روزانہ پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے, وہاں پہ نہیں سر بند کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں بند ہونی چاہیے, کیوں یار ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے یار, لیکن ایسے موقع پہ یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, چونکہ آپ نے اپنی جو عوام کے جذبات ہیں وہ بھی تو دکھانے ہیں نا. وہاں پہ دوسری طرف سناٹا تھا, میں آپ کو چونکہ وہ بارڈر کی سچویشن بتا رہا تھا کہ دوسری طرف پہ سناٹا اس لیے تھا کہ وہ پاکستان کی طرف جو ہے. میں پچھلے ہفتے گیا تو وہاں پہ یہ والا کام ہو رہا تھا دوسری طرف نا, ادھر مطلب کہ منڈے نعرے مار رہے ہیں, تو ادھر وہ یہ والا کام ہو رہا تھا. بارڈر ایریا میں نہ پہلے خوف تھا نہ رات کو بھی خوف تھا, اب تو ویسے ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਾਨਤ ਚੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਰਗੋਲੀ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਥਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਨ ਚੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹਾਦਰੀ नहीं बेवकूफ़ी. जंग के दिनों में यार आप इधर नूर एयर बेस के ऊपर हमला हुआ है और उधर लोग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं. मेरा ख्याल है कि ये के साथ लोग खड़े हुए हाँ ये अच्छा उमर चीमा ने ट्वीट किया है कि वो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਾਈਲ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ. टैक्स पेयर अपने वो जो ड्रोन गिर रहे थे वो लोग कंधों में उठा के लेके जा रहे हैं. ये अब अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, मत करे ऐसा, जी बड़ा खतरनाक है ये अपनी सर एडी देखो अंजनाथ प्लीज. अच्छा जी वापस आके जो है वो हमने बात करनी है कि अगों की करना, मकामी सियासत पे आ जाए. नहीं मकामी सियासत नहीं, देखो बड़े मसले ने, हाँ तो आगे की करना है इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लें और मेरा ख्याल है कि इसको एंजॉय करें कि कोई बहुत बड़े नुकसान के बगैर ही अल्लाह पाक ने जो है वो दोनों तरफ के जो मेरा ख्याल 2 अरब इंसान है, ऑलमोस्ट 2 अरब इंसान, पौने 2 अरब इंसान, 2 अरब इंसान, और फिर भी दुनिया ये जनाब उस अल्लाह ताला ने उनको अपने अमान में रखा. तो वापस आ रहे हैं.